السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر ہماری ماں بہنیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، بےحد ہی افسوس والی بات ہے۔ یہ اپنی آخرت کو خراب کر رہی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کو مرنا بھی ہے، اور ان کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو کام یہ کر رہی ہیں ان کے بدلے میں انہیں دوزخ میں جلایا جائے گا۔ آج یہ برقعے میں ناچ گانے کر رہی ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتی کہ برقعے کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اسلام میں پردہ سب سے پہلی چیز ہے عورتوں کے لیے۔ پردہ اس لیے نہیں کہ ان کو دباؤ میں رکھا جائے، بلکہ پردہ اس لیے ہے کہ ان پر کسی کی گندی نظر نہ پڑے۔ یا جو لوگ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو، ان کے لیے یہ بہت بڑے مدعے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو دیکھو کیسے برقعے میں رکھا جا رہا ہے اور کس طرح سے بندشوں میں رکھا جاتا ہے، جبکہ ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بندش نہیں، یہ تو جو گندی نظریں ہیں ان سے بچانے کے لیے مسلم عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن آج بے حد افسوس والی بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ یوٹیوب کی ریلز پر، انسٹاگرام کی ریلز پر ہماری ماں بہنیں ناچ رہی ہیں، اور یہ سب کسی کی کمزوری نہیں، یہ سب اپنے گھر کی کمزوری ہے۔ نہ تو ان کا باپ کچھ کہتا ہے، نہ ان کی ماں کچھ کہتی ہے، نہ بھائی، نہ پتی، نہ بیٹے ان سے کچھ کہتے ہیں اس طرح کی واہیات ویڈیو بنانے کے لیے، اور دیوس ہو چکے ہیں وہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنی عورت کو نہ سنبھال سکے وہ دیوس ہے، دیوس۔ جاہلوں، سمجھ جاؤ آخرت میں کیا جواب دو گے اللہ کو۔ کیا یہی جواب دو گے کہ ہماری ماں بہنیں ناچتی تھی، مجرے کرتی تھی؟ شرم کرو، اگر شرم باقی ہے تو ڈوب مرو، اللہ سے توبہ کرو۔ یاد رکھنا آخرت میں جب اللہ ان کو عذاب میں ڈالے گا، دوزخ کی آگ میں ان کو جلائے گا، تو یہ تم کو بھی لے کر جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تجھے تیرے پتی نے نہیں روکا، کیا تجھے تیرے بھائی نے نہیں روکا، کیا تجھے تیرے باپ نے نہیں روکا، یا تجھے تیرے بیٹے نے نہیں روکا؟ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی: اپنے بیٹے کو، پتی کو، بھائی کو، اور اپنے باپ کو۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، آج جو ہم عمل کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے اس دیش میں۔ آج مسلمانوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں جہاں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو اس گھر کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ جاہلوں، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ میری ماں بہنوں، اللہ سے توبہ کرو، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ دنیا کو یہ مت بتاؤ غلط طریقے سے کہ اسلام ہمیں روکتا نہیں، ہمیں ٹوکتا نہیں، بلکہ اسلام میں تو ایسی جہالت ہے ہی نہیں۔ اسلام تو ہمیں غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے سے منع کرتا ہے، اور تم پوری دنیا کے سامنے یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر ناچ رہی ہو۔ شرم کرو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ آج تمہاری وجہ سے ہماری جو مسلم ماں بہنیں جو سیدھی سادھی ہیں، جو ایمان پر چلنے والی ہیں، ان کو بھی لوگ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ تو شرم کرو کافروں، اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھاؤ۔ یاد رکھنا، تم سوچتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھنا وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ 7 دروازوں کے اندر سے بھی تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ زمین کی 7 پرتوں کے نیچے بھی اگر تم چل جاؤ نا تو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ غالب ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آج جو ہمارے حالات اس دیش میں ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنا دین ایمان چھوڑ کر صرف ناچ اور گانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نماز کی فکر نہیں، جبکہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ مسلمانوں، شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور میں ہر مسلمان بھائی، باپ، بیٹے سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پر نظر رکھیں، ان کو اس معاملے پر سخت سے سخت کارروائی کریں، ان سے منع کریں کہ اس طرح کی جہالت نہ کریں، جاہل نہ بنیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔